السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اصلاح المسلمین قصبہ اپنے سوچ و فکر اور اپنے ترقی کے مراحل کی شروعات میں اٹھ چکا ہے۔ میں بھی کوشاں ہوں کہ یہ مدرسہ اس پورے علاقے میں ایسا نام قائم کرے کہ ہمارے یہ چھوٹے بچے صرف قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے علم و ہنر کے بھی مالک بنیں جس کی وجہ کر اس تنگی کے دور میں ہم ان سے کچھ امید کر سکیں۔ آپ کے سامنے یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر ڈھنگ سے سوچیں ہم تو ہم اپنے بچے کے اسکول کی تعلیم کی شروعات سے لے کر 12 تک یعنی عالم و فاضل بننے تک میرا بچہ میرے اپنے کمائی کے پیسے پر ہی ٹکا ہوا رہتا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میرا بچہ +2 کر کے ISC کر کے BSc میں گھس گیا تو پھر وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے، اس کے پاس کوئی ہنر تو ہے نہیں، اور روزگار کتنا ملنا ہے وہ تو ہم سب آپ لوگ خوب اچھے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے علاقے میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہتیرے لوگ بڑی بڑی ڈگری کا کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں ہے۔ نوکری اس لیے نہیں ہے، میں ایک ایگزامپل انجینئروں کا دے رہا ہوں کہ ڈھیروں انجینئر پڑھ کے گھر میں بیٹھے روز گالی گفتہ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے 4.5 سال 5 سال ڈگری کے حصول میں لگا دیے وہ کاغذ کا ٹکڑے کے لیے، ہاتھ میں وہ چیز نہیں ہے جس کی ڈیمانڈ بازار میں ہے، یعنی بازار میں جو اسے ہنر اسکل چاہیے انجینئروں کا وہ اس کے پاس نہیں، ہاں ڈگری ہے۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم، پڑھائی کا جو نظام ہے اس سسٹم کو بلیم کیا جانے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ آج کے دن ہم مدارس کے بچے، مدرسے چاہے جو بھی مدرسہ ہو، اس مدرسے کے بچے کی حالت کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری دینی حمیت ہی ہے جس کے کارن ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیے تو بچہ جو پڑھ کے نکلا وہ کیا کچھ پیسہ کمانے لائق یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لائق ہے؟ اگر ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھائی صاحب کب تک؟ میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس لیے کھڑا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے نظام میں کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل نہیں کھوجتا ہوں کہ نہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو نصاب تعلیم ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے ساتھ ہنر بھی سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ میرے بھائی، میں اس وقت سلائی مشین کا انہوں نے کھول رکھا ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، جھوٹ کیا میں بولوں آپ کو، یہ سامنے یہ بتاؤں آپ کو، میں نے 26,000 روپے میں، آج آپ کل گواہ کے طور پر آپ میرے یہاں دیکھ 26,000 روپے میں بجلی سے چلنے والا ایک مشین، سلائی مشین خرید رکھا ہے۔ پوچھے گا میں نے کیوں خرید رکھا ہے بھائی؟ تو ہوا یہ کہ صاحب یہ بات میرے دماغ میں گھس چکی ہے، چاہے جیسے بھی، میں انجین چھوڑ کے ڈاکٹری میں آیا ہوں، الگ بات ہے، کہ قیامت کے سور پھونکنے سے پہلے تک لوگ کپڑا تو پہنوے کرے گا، اور کپڑا بنا سلا ہوا نہیں پہنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آخری دن سے پہلے تک سلائی کا ہنر رکھنے والا آدمی بھوکے تو نہیں مرے گا، صاف صاف بات۔ تو کیوں خریدا میں بتاؤں آپ کو، ہم نے اس الیکٹرک سے ڈرائیو کرنے والا مشین خرید لیا،
اور میں اعلان کرتا رہا، ڈاکٹر آدمی ہوں، میرے پاس مریضوں کی کمی نہیں اللہ نے دی ہے، کہ 5,000 روپیہ دیں گے، ساتھ ایسی لڑکی کو لے آؤ جو میرے بچوں کو سلائی سکھا دے۔ یقین مانیے بھائی صاحب، بھاگلپور میں رہتا ہوں، اتنا بڑا چمپا نگر، ناتھ نگر، یہ وہ بہت سلائی کا مرکز ہے، کیا نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ملا، ایک آدمی نہیں آیا۔ چونکہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، اس کی کیئر ٹیکر ایک عیسائی لڑکی ہے، انو سورین نام ہے، سن لیجئے۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سلائی کرنا جانتے ہیں، کیونکہ میرے بیٹے کو سکھا دو ہے، میرے سب بچوں کو سکھا دو۔ آج میرا چھوٹا بیٹا جو 6 کلاس میں ہے، وہ اتنا اچھا جھولا سی دیتا ہے، اب اس مشین پر بتانے لائق نہیں، لیکن یقین مانیے اس کو فائبر کی جانکاری، پولیسٹر کیا ہے، کاٹن کیا ہے، مکس کیا ہے، ٹیریلین کیا ہے، ٹیریکاٹ کیا ہے، یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتا دوں، اکثر لوگوں کو یہ بات پتا نہیں اس وقت ہے کہ بازار میں کاٹن فائبر جس سے بٹن ٹانگتے ہیں بھائی صاحب اب اویلیبل نہیں ہے، اتنی مہنگائی ہے۔ ایک بار آئرن چلا دیا تو وہ پولیسٹر کا فائبر جس سے بٹن سیا گیا تھا وہ پگھل گیا بھائی صاحب، اب بٹن جھول رہا، گھومتے رہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بال بچہ سلائی کرے گا ایسا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ہنر کا اگر جانکار ہوگا، کل کو مجھے راستے میں روک کر کے کوئی مرڈر بھی کر دے گا تو میرا بچہ کچھ نہیں جانتا تو کم سے کم سلائی کر کے اپنا پیٹ تو پال لے گا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو ایسا ہنر دے دو کہ وہ اپنا ایمان نہ بیچے، اپنا ایمان نہ بیچے، کم سے کم اس بلبوتے پر وہ کچھ کر لے۔ اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ اگر ادارہ سلائی سے شروع کیا ہے تو میں ہی شاید اس کے پیچھے ہوں کہ کل کو اس کے اندر ایک ITI بھی کھولیا جائے۔ چھوڑیے گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، 90% سروس سینٹر میں مسلمان لوگ جا کے کام کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن اس کا ہنر دیکھیے جو اس کو اپنی بیوی بال بچے کو اچھے رکھنے پر خود کفیل کر کے رکھے ہوا ہے نا۔ اور ڈگری رکھنے والے انجینئر میں تو بیکار ہوں، میں تو بے روزگار کا پلے کارڈ لے کر گھوم رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر جب خدا داد یہ ہنر ہے تو ہم اپنے مدارس کے بچوں میں اس کو کیوں نہیں پروان چڑھائے، کیوں نہیں پروان چڑھائے؟ اور میں ابھی بھی بول رہا ہوں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، بار بار نماز قائم کرو اور زکات دو۔ زکات کون دو؟ کماؤ گے تب نہ زکات دو گے۔ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا کماؤ، کماؤ گے تبھی تم ایمان پر قائم رہے گے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں ہے، ایک ٹائم بھوکا اگر ہم رہے تو دوسرے ٹائم ایمان بیچنے کے لیے ہم کھڑے ہیں بھائی صاحب۔ تو ایسی چیز دے دے ہم اپنے بچے کو کہ وہ ایمان نہیں بیچے، دین اسلام کو نہیں بیچے، بلکہ وہ خود کفیل رہے اور ایمان پر بھی قائم رہے۔ میرا مقصد یہی ہے۔ اب رہی بات تو یہ یاد رکھیے گا، 1937 سے پہلے مسلمان ہنرمند تھا، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے مسلمان ہنرمند تھا، جب سلطنت قسطنطنیہ تھی اور خلافت تھی، لیکن اس کے بعد ٹیکنالوجی غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ میں بھی تو یورپ امریکہ گھوما کے، ہنر کس کے پاس؟ مسلمان کے پاس نہیں۔ مسلمان کو پلاؤ، قورمہ، بریانی، یہ وہ دے دیجئے، کباب کا بات بول دیجئے، دیکھیے تو سر میں پورا ٹائم لگا دے گا۔ ہنر جا کے دیکھیے یورپ میں کس کے پاس ہے؟ سب کے سب غیر مسلموں کے درمیان۔ اور وہ ہندوستان میں ہنر جا کے دیکھیے تو یہاں بھی غیر مسلموں کے، علم غیر مسلموں کے درمیان، مسلمانوں کا ہم مطلب ہے بھائی میرے۔ چنانچہ جب تک آپ ان غیر مسلموں کو سٹاؤ گے نہیں، علم کی دیوی آپ کے یہاں نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ اس کو پوجو، لیکن علم تو علم ہے، اس کا ذات نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بات بار بار بول رہا ہوں، ایمان پر قائم رہنا ہے تو آپ کو خود کفیل کے ساتھ ساتھ علم سے بھی بے بہرا نہیں رہنا ہوگا، علم سے بھی آپ کو منور رہنا ہوگا۔
تو یہاں پر کھڑا ہو کے میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ علماء کرام جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ ان کو جنت کی طرف، ان کو اس راہ کی طرف ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہنر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ سلائی سینٹر کل کو میں نے کیا نام ہے ان کا، فرحان صاحب کو بولا کہ اب اگلا اسٹیپ کیا اٹھائیے گا سلائی مشین کے بعد، قصبہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹریننگ کھول لیجئے، میں اس کا پیسہ دوں گا۔ کیا ہوگا؟ اس کے ہاں بچہ ٹول پہچانے گا، اوزار کو سمجھے گا، کرتے 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 ایک پرانی سائیکل کو کھولنے کے لائق ہو جائے گا۔ یہی بچہ ہفتے میں ایک دن، ٹیچر تو میں دے رہا ہوں، اور پھر دیکھیے بھائی صاحب یہ بچہ جس دن یہاں سیکھ کے جائے گا نا، گھر میں اپنے اوزاروں کو کیسے سینت کے رکھے گا۔ دیکھیے میں آپ سبھی لوگوں کو بول رہا ہوں جو لوگ بیٹھے ہیں کہ بھائی میرے، ہم اب وہ وقت آ گیا ہے، اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلے تو ہمارا بچہ باللہ کی طرح کہاں گھومے گا بابو۔ اب گورنمنٹ جاب نہیں دینے جا رہی ہے، اب گورنمنٹ ہمارے بینک اکاؤنٹ کو سیو بھی نہیں کرنے جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے مدارس میں بچے کو ڈھنگ سے پریکٹیکل دنیا میں اگر نہیں رکھیں گے تو دیکھتے دیکھتے میرا بچہ شراب کا، نشاور گولی کا عادی ہو جائے گا، اس کے بعد ایسی سی حرکتوں کو کرنے لگے گا جس کے متعلق آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب وہ دور ختم ہو گیا جب ہم بچوں کو ایک دم تالے میں بند کر کے ہر چیز سے نہیں صاحب، ہم بچوں کو وہ چیز دکھائیں گے، وہ چیز اس سے اوگت کرائیں گے، وہ انٹریکشن کرائیں گے، اس طرح کے لوگوں کو ہم بلا کر کے ان سے روبرو کرائیں گے تاکہ میرے بچہ بچپن سے ہی اس کا عقل سمجھ شعور کھل جائے۔ ہم نے فرحان بابو کو بولا ہے اور ہم نے انہیں پروجیکٹر دیا ہے، انہیں آڈیو سسٹم دیا ہے کہ ایک دن انسپیکٹر صاحب کو بلائیے روبرو ہونے کے لیے، کیسے آپ انسپیکٹر بنے، کتنی محنت کیا آپ کا نصیحت ہے۔ اسی طرح سے کسی ریٹائرڈ جج کو بلائیے، اسی طرح سے کسی ریٹائرڈ انجینئر کو بلائیے، آپ کے یہاں سول سرجن آتے ہیں ان کو بلائیے تو صاحب ان سے روبرو ہوئیے، بچوں کو روبرو کیجیے۔ دیکھیے ان کے بچوں کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے، یہ بچہ کھڑا ہو جائے کہ ہم عالم دین کے ساتھ ساتھ ڈی ایم ایس پی سے لے کر کے ہم ایک انٹرپرینر بنیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، کسی کا محتاجی بھیک منگی نہیں کریں گے، کسی کا نوکری نہیں کریں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ میں یہی بات بولنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، اس سے زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ ہم سبھی لوگ عقل مند ہیں لیکن وقت بدل رہا ہے۔ آپ کو میں پھر سے بتاؤں کہ کل تک ہم ٹائپ رائٹنگ اور شارٹ ہینڈ پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، اس کے بعد کمپیوٹر آیا اور اب وائس کمانڈ آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا۔ اگر گاندھی جی پر لیٹر لکھنا ہے تو موبائل نکالیے اور خالی اس کو بولیے اس کے آرٹیفیشل کے گاندھی جی پر لیٹر لکھ دو، ایسے لکھ دو، دیکھیے آپ جو سوچیں گے اس سے بہتر لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے بنا پتہ لگے ہوئے میری زمین کھسک گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی ایشو پر کوئی کوٹس کھوجنے ہیں، کال سننا چاہتے ہیں، خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بولیے، دیکھیں دھڑا دھڑ وہ دکھا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پرانے نظام کو چھوڑ کر نئے نظام کی طرف نہیں گئے تو ہم اپنے پاؤں پر اپنے سے کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو عربی سیکھنے کا جو طریقہ کار رکھا وہ برا نہیں ہے، اسی سے تو ہم لوگ فارغ ہیں، میں خود بھی۔ لیکن کیا یورپ وہی بغدادی نظام سے پڑھ رہا عربی؟ بالکل نہیں۔ ان کے عربی پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اب یہ رائج ہندوستان میں ہو گیا ہے۔ میں بہت سارے ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے عربی کا جو کورس کیا ہے وہ دیکھنے لائق ہے، سننے لائق ہے۔ بھائی صاحب کیا بات کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وقت اگر تیزی سے بدل رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ بلکہ آگے ہونے کی کوشش کریں۔ اگر کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آگے نہیں تو کم سے کم ساتھ ہیں، تب تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ پیچھے ہیں بھائی صاحب تو یاد رکھیے گا اتنے کہیں نہ پیچھے ہو جائے کہ پھر سوسائٹی، پھر سماج ہر کچھ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، اور اسی کا خدشہ مسلم امت کے لوگوں کے ساتھ دکھائی پڑ رہا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سبھی لوگ بیٹھ کر کے اپنے اس پرانے خیال کو کنارے رکھ کر کے بیٹھ کے سوچیں اچھے سے کہ ہمیں کس سے مدد دینی ہے۔ میں یورپ امریکہ میں جا کے پڑھا ہوں
یوں کہیے میں ساؤتھ انڈیا میں بہت دنوں تک رہا ہوں، ہندوستان کے ایسٹرن یہ گینجیٹک بیلٹ کے لوگوں کی خرافت والی دماغ کو بھی دیکھا ہوں، اور ساؤتھ انڈیا کے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جن کی سوچ سمجھ یہاں سے اتنی مختلف ہے جو یقین نہیں آتا۔ ہم دیکھا ہے میرے پروفیسر لیکچرر کو جن کو چاٹو پیسہ ہو گیا، بھائی صاحب سٹنے نہیں دے رہے ہیں، اور وہاں ہندوستان کا نمبر 2 سرجن ہو یا ان کا ایڈمنسٹریٹر میرے ہاتھ میں ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو ایک پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے، تو ہمیں ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے، اچھے رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں لے کے آگے بڑھے۔ ہم قصبہ کو بھاگلپور لے کے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن قصبہ کو اس لیول پر اٹھا سکتے ہیں کہ بھاگلپور کے لوگ آ کے دیکھیں کہ کون جگہ ہے بھائی، ہم کو بڑا نام سن دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے ایگو کو دور کر کے پڑھے لکھو علم و ہنر سے جو لوگ پریپورن ہیں ان کو ساتھ بیٹھا کے ان سے رائے مشورہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے حساب سے راہ کو لیں۔ اگر کھولے ہم لوگ تو یقین مانیے ہم علماؤں کو جن کی داڑھی بڑی بڑی ہوئی ہے، جو بہت حقیر نگاہ سے غیر مسلموں کے درمیان دیکھتے ہیں، عزت سے دیکھیں گے، عزت سے دیکھیں گے صاحب ان کی وجہ سے کیا بات ہے، ادارہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اس موقع پر، اور ایک صلاح مسیح تو چھوٹی موٹی چیز ہے، اس کو کر رہے ہیں، اور اسی پر اکتفا مت کیجئے، آپ اس سے آگے بڑھیے کہ میرا بچہ یہاں سے وہ ہنر سیکھ کے آگے بڑھے کہ لوگ کھوجتا ہوا نہیں آیا تو بیکار ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ مجھے دور واپس جانا ہے، اس لیے ہم معافی کے خواہشگر ہیں کہ مجھے اجازت دیا جائے۔ ہم اپنے سبھی بزرگوں سے بھی شکریہ ادا کرتے کہ بھائی میرے وہ آئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، مبارک مبارک، بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ۔